الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وقفے کے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی، حدیث نمبر 56 کو ہم نے مکمل کیا۔ اب ہماری حدیث نمبر 57 ہے، باب ہے باب امر الائمہ بتخفیف الصلاۃ فی تمام، کہ ائمہ کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ نماز کو ہلکا کریں۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لادخل فی الصلاۃ وانا ارید اطالتها فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امہ من بکائہ، کہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبی کروں، لیکن اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اس بچے کے رونے کے سبب سے اس کی ماں بہت زیادہ بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان باب من اخف الصلاۃ عند بکاء الصبی، حدیث نمبر 707، 708، 709، 710 ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ائمہ کو جو مساجد میں نماز پڑھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ نماز کو ہلکا رکھیں، بہت زیادہ طویل بھی نہ ہو، بہت زیادہ مختصر بھی نہ ہو، کیونکہ مقتدیوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، ضعیف العمر بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ اجعلنی امام قومی، کہ آپ مجھے میری قوم کا امام مقرر کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا انت امامہم، تو ان کا امام ہے، واقتدی باضعافہم، تو جب نماز پڑھاؤ گے تو اپنے مقتدیوں میں جو سب سے زیادہ کمزور ہے اس کی اقتداء کرو گے۔ معنی یہ کہ کمزوروں کا خیال رکھو گے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، طویل قیام کی وجہ سے وہ جو ہیں نماز کے اندر بے چین نہ ہوں، ان کے خشوع اور خضوع میں فرق نہ آئے۔ تو پتہ چلا کہ امام کا مقتدیوں پر وہ نرمی اور رعایت کرنا یہ ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابیات کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد میں آ کر نماز ادا کرتی تھیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن امور سے نماز کا خشوع خضوع متاثر ہو رہا ہو ان کو دور کرنا چاہیے، سد باب کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو بھوک تنگ کر رہی ہے یا قضائے حاجت کا عارضہ نماز کے دوران لاحق ہو گیا ہے، یا کوئی موذی جانور نماز کی ادائیگی کے دوران نظر آ جاتا ہے، تو شریعت نے آسانی کے لیے نمازیوں کی سہولت دی ہے کہ وہ نماز کو توڑ کر اپنی ضرورت کو پورا کر لے، پھر آ کر نماز کو ادا کرے۔ تو یہ جو ہے تخفیف الصلاۃ اماموں کے لیے، ائمہ کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیال رکھیں، کہ مقتدیوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں، تو ان کی رعایت کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کو اتنا زیادہ طول نہ دے کہ وہ پریشان ہو جائیں، وہ تنگ آ جائیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے غالباً صحیح بخاری میں کہ ایک محلے کی مسجد میں ایک شخص نے نماز پڑھائی اور اس نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ غالباً عشاء کی نماز تھی اور نماز پڑھانے والے سیدنا معاذ بن جبل تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مقتدیوں میں سے ایک شخص نے نماز توڑی اور اپنی الگ نماز پڑھ کر چلا گیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا، تو اس شخص نے اپنی صفائی میں یہ پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، کنوؤں سے پانی لا کر کھیتوں میں باغات کو لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو امام لمبی صورتیں شروع کر دیتا ہے، تو سارا دن کام کر کے، مزدوری کر کے تھکاوٹ سے لاچار ہوتے ہیں، ٹوٹ رہا ہوتا ہے جسم، لیکن امام کی لمبی قرات کی وجہ سے کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہوتی۔ تو میں اس لیے
جو ہے وہ نماز سے نکل گئے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور سختی کے ساتھ ڈانٹ کر فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم فتنہ میں لوگوں کو ڈالنا چاہتے ہو؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو، ان صورتوں کے آپ نے نام لیے، ان صورتوں کی تلاوت کیا کرو تاکہ لوگوں کو مشقت نہ ہو۔ تو اسے پتہ چلا کہ نماز جو ہے وہ اس کی تطویل سے لوگوں کی رعایت کا خیال رکھتے ہوئے ائمہ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 58، باب اعضاء السجود والنہی عن کف الشعر والثوب وعقص الرأس فی الصلاۃ۔ باب کا ترجمہ ہے کہ اعضاء سجود کا بیان، یعنی وہ اعضاء جن پر انسان سجدہ کرتا ہے ان کا بیان، اور کپڑوں اور بالوں کو لپیٹنے سے موڑنے سے منع کا بیان۔ اس حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا کہ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بالوں اور کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹیں۔ نیز 7 اعضاء سے مراد پیشانی، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو نماز پڑھتے ہوئے انسان جب سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء پر سجدہ کرے۔ پیشانی اور ناک یہ دونوں ایک ہیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ ہیں، پھر دونوں گھٹنے ہیں، پھر دونوں پاؤں کی انگلیاں ہیں، ان 7 اعضاء پر سجدہ کرے۔ اور نماز میں بالوں کو لپیٹنا یا کپڑوں کو سمیٹنا اس سے منع کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان باب السجود علی 7 اعظم حدیث نمبر 809 810 کے تحت مذکور ہے۔ اور اعضاء سجدہ کا نماز میں زمین پر لگنا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی اتنا واضح فرق نہیں ہے، اور اتنا فرق نہیں ہے کہ جس تفریق کو سامنے رکھا جائے۔ اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ دونوں کے لیے نماز کے احکامات اور ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہے۔ حدیث نمبر 59، باب منع المار بین یدی المصلی، کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت، نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت۔ جناب بسر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد کو انہوں نے ابو جہم انصاری کے پاس بھیجا کہ وہ ان سے یہ سوال کرے کہ انہوں نے نماز کے آگے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ تو اس پر ابو جہم نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب اسم المار بین یدی المصلی حدیث نمبر 510 کے تحت مذکور ہوئی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو علم ہو جائے کہ اس پر کتنا زیادہ گناہ ہے، تو وہ اس کے سامنے سے گزرنے کی بجائے 40 سال تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دے گا۔ یعنی اگر نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص اور گزرنے والا اس کے آگے سے گزرتا ہے، اگر اس گزرنے والے کو علم ہو جائے کہ اس کے گزرنے پر، نمازی کے آگے سے گزرنے پر جو نماز پڑھ رہا ہے کتنا گناہ ہوگا، اس گناہ کا علم ہو جائے، اس کی سزا کا علم ہو جائے، تو وہ 40 سال کھڑے رہنے کو ترجیح دے گا اس سزا کی نسبت۔ تو اس حدیث میں یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے سے سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے، اور یہ جو گزرنا ہے اس نمازی کے آگے سے ہے جس کے آگے ستھرا نہ ہو، اس نے ستھرا نہ رکھا ہو یا بغیر ستھرا کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے نمازی کے آگے سے گزرنے سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔
اور نمازی کو بھی چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھنے لگے نماز باجماعت کے علاوہ، تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے سترے کا اہتمام کرے تاکہ دوسرے لوگ مشکل میں نہ پڑیں، مشقت میں نہ پڑیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ اگر وہ سنتیں ادا کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ سترے کا اہتمام کرے۔ آج کل مساجد میں لکڑی کے سترے بنا کر رکھے گئے ہیں، وہ اسی لیے کہ انسان جب نماز پڑھنے لگے تو ان ستروں کو اپنے آگے کر لے یا کسی ستون کی آڑ میں، پلر کی آڑ میں کھڑا ہو جائے تاکہ گزرنے والے کو دقت نہ ہو، مشقت نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث نمبر 60، باب الصوب فی ثوب واحد و صفت لبسہ، کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان اور اس کپڑے کی پہننے کی کیفیت کا بیان، اس کپڑے کو پہننے کی کیفیت کا بیان۔ حدیث کے راوی ہیں جناب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر میں ایک چادر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو لپیٹا ہوا تھا اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بہ، حدیث نمبر 354، 355، 356 کے تحت یہ حدیث مذکور ہے۔ حدیث کے راوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر بن ابی سلمہ کے نام سے معروف ہیں، یہ بھی صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے تو سر پر ٹوپی، رومال یا سر کو ڈھانکنا یہ مردوں کے لیے ضروری نہیں۔ البتہ خواتین جب نماز کو ادا کریں گی تو وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر ان کے لیے سر کو چھپانا لازمی اور ضروری ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوافل اور سنن کو گھر میں ادا کرنا افضل اور ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں وہ ادا کرتا ہے سوائے فرض نمازوں کے۔ فرض نمازوں کے لیے اس کو مسجد میں باجماعت ادا کرنا ضروری ہے، لیکن سنتوں کو گھروں میں ادا کرے، اس کے فوائد بہت ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ نماز کو گھر میں ادا کرنے سے اس کی ایک برکت گھر میں رہتی ہے، روحانیت ایک گھر میں برقرار رہتی ہے۔ دوسرا، نماز کو یعنی سنتوں کو، نوافل کو گھر میں ادا کرنے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ دیکھ کر نماز پڑھنے کی ان کو عادت پڑتی ہے، وہ بھی فرض نماز سے پہلے کی سنتوں کا دیکھ کر اہتمام کرتے ہیں اور دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان جو ہے ایک کپڑے میں، اگر اس کے پاس کپڑا میسر نہیں ہے تو ایک کپڑے میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری احادیث۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔